السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سب بات تقوی کی ہے۔ ویسے ہم متقی تو بنتے ہیں، لیکن یہاں پھر ہم اپنے آپ کو ضرور چیک کریں۔ قال لأهلهم كثوا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو یہاں پہ، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ پائی ہے۔ جب دیکھیں، میں پہلے بھی بات ہماری ہو چکی ہے اس کے اوپر، سب ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ٹھنڈی رات تھی، اندھیری رات تھی، جا رہے تھے اور اس وقت کوئی دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ اب اس وقت اندھیری رات میں آگ ان کو نظر آئی تو انہوں نے کہا آپ لوگ یہاں بیٹھو اور میں لے کر آتا ہوں۔ آگ مجھے نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں پاؤں وہاں پہ کوئی خبر، یا کوئی لوگ ہوں گے وہاں پہ آگ جلائی ہوگی جنہوں نے، وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں، او جذوۃ، یا کوئی انگارہ ہی لے آؤں کہ جس سے چلو من النار، آگ میں سے، لعلکم تصطلون، جو تم اس کو ہی تاپ لو، کیونکہ سرد رات تھی۔ تو سفر کے دوران بھی مرد کو اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، اور گھر میں بھی رہتے ہوئے بھی مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ باہر کے ایسے کاموں کو سر انجام دے۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن، پھر جب وہ آیا وہاں پہ تو پکارا گیا، کہاں سے؟ کنارے سے دائیں جانب کے وادی کے، فی البقعۃ المبارکہ، ایک خطہ زمین جو مبارک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مبارک قرار دیا۔ کیا جگہ مبارک تھی پہلے سے، یا اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے سے مبارک ہوئی؟ جی، اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے سے وہ جگہ مبارک ہو گئی، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں وادی کی دائیں جانب یا دائیں جانب کی جو وادی تھی وہاں پہ کلام کیا، دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایک کنارہ تھا وادی کا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف دیا، یہ اس دنیا میں، اس زمین پر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام ڈائریکٹ نہیں کیا سوائے موسیٰ علیہ السلام کے، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ تو یہ کوہ طور تھا، طور پہاڑ تھا، اس کے اس مقام کو قرآن پاک نے بقعہ مبارکہ فرمایا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ کس طرح کا کلام ہوا، کہ کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ کی آواز تھی، کیا تھا، ہم اس میں بس ہمیں یہ پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس جگہ پر کوئی نیک کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، وہ مبارک جگہ ہے۔ زمین کا وہ حصہ دیکھیں نا، جس زمین کے حصے پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی آسمان، حدیث میں آتا ہے آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے، اس طرح وہ گھر یا وہ عمارت یا جو بھی جگہ ہے، چاہے وہ مسجد ہے، گھر ہے، کوئی ادارہ ہے، وہ اس طرح ان کے لیے چمکتا ہے، فرشتوں کے لیے اس طرح جیسے آسمان کے ستارے ہمارے لیے۔ تو یہ مبارک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا اس کو۔ من الشجرۃ، درخت سے آواز آ رہی تھی، تو ایک پاورفل آواز تھی۔ کیا آواز میں کیا کہا گیا؟ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، رب جہانوں کا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بظاہر درخت سے آواز آئی تھی، یہاں پر سنسان جگہ جہاں پہ ایک درخت ہے اس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے اور اس میں سے آواز آئی ہے،
تو اور بات بھی ایسے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو پکارنے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ کون ہیں، اور اپنا تعارف اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کرایا کہ میں اللہ ہوں جو رب ہے جہانوں کا۔ ہمارا قرآن بھی شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا تعارف ہے جو ہمیں ملتا ہے، اور وہی موسیٰ علیہ السلام کو کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دن دکھائے کہ جب وہ ہم میں سے ہر ایک کو نام لے کے پکارے اور اپنا دیدار کرائے۔ ہم اس قابل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شرف عطا فرمائے، کیونکہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا تو جنتیوں کو ایک ایک کو مخاطب کر کے ان سے بات کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا اے موسیٰ میں اللہ ہوں رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کو تو جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں آج تک دعائیں بھی تو کرتے رہے نا، اللہ تعالیٰ کی پہچان تو تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب کلام کرے کسی کے ساتھ، دیکھیں کوئی بڑا آدمی ہمارا نام یاد رکھے نا تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اچھا آپ کو میں یاد ہوں، اچھا آپ کو میرا نام بھی یاد ہے، آپ کو میرا پتہ ہے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور جہانوں کا رب وہ پکارے نام لے کے تو اس خوشی کا اندازہ کیا ہوگا۔ اب موسیٰ جا کس طرف رہے ہیں، سوچوں میں کچھ اور ہے کہ میں آگ لینے جا رہا ہوں، اور آگے کیا، کتنی بڑی سعادت مل گئی کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا۔ اب جب آئے تھے مصر سے مدین آئے تھے تو اس وقت بھی کیا حال تھا، راستے میں کیسا خوف تھا، کتنا مشکل وقت تھا۔ اب جب واپس جا رہے ہیں گھر والی کے ساتھ تو اب بھی اندھیرا ہے، سردی ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدل جاتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان حالات کے بدلنے کا پیشنس سے انتظار کرے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنا عصا ڈال دیں۔ فَلَمَّا رَآهَا، جب اس نے دیکھا اس کو، عصا کو، ہا کی ضمیر عصا کی طرف، تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، تو ہل رہا تھا جیسے کہ پتلا سانپ ہو۔ پتلا سانپ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام خوف سے پیٹھ پھیر لی، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور نہ پلٹے، بھاگے وہاں سے۔ یہ ایک فطری خوف ہے جو سانپ کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ انسان ہے، تو جب انہوں نے سانپ دیکھا تو جو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے، بھاگے واپس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ آگے بڑھ، ولا تخف، اور ڈر نہیں، انک من الآمنین، بے شک آپ امن والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ امن دے دے جس کو، پھر اس کو ڈرنے کی کیا بات ہے، امن میں آپ۔ انسان اپنی طاقت پہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے نا تو پھر ڈر خوف دور ہو جاتا ہے۔ اپنی طاقت کو دیکھتا ہے تو پھر ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اور ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، لا تخف اور اقبل، اور موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا، اور بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی طرح آپ کو ایک ایسے فرعون کے سامنے، ایسے دشمن کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، وہاں پہ بھی ڈرنا نہیں ہے، آپ امن والوں میں سے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے امن دے دیا، جیسے یہ سانپ آج ڈرانے والی چیز ہے نا، اور آپ کو کہا گیا اس کو ہی اٹھاؤ، اسی طرح فرعون ایک بہت ہی خوفناک اور خطرناک بادشاہ تھا، اس کے سامنے بھی ڈرنے کی بات نہیں۔
آپ نے حق بات کہنی ہے. اس لقیت کا فی جیبی کا، آپ داخل کریں اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں، نکلے گا تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے، وَدْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور ملا لے اپنی طرف اپنا بازو، من الرحب، خوف سے. جب خوف آئے آپ کو تو اپنا بازو، اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لینا، تو اس سے فائدہ ہوگا، آپ کا خوف جاتا رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب خوف آئے تو پھر کیا کرنا ہے، آپ نے خوف دور کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 معجزے دے دیے اور خوف دور کرنے کی ریمیڈی بھی دے دی. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ 2 ہیں نشانیاں آپ کے رب کی طرف سے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ فاسق قوم ہے، ان کے پاس جانے کا حکم دیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن پوری دے دی، آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کے پاس یہ 2 نشانیاں، ان 2 نشانیوں کو لے کر آپ نے پہنچنا ہے. اب آپ دیکھیں نا مکہ کے حالات بھی کیسے تھے، اس کے اندر بھی مسلمانوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، آپ امن میں رہیں گے، اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اسی لیے تو بار بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھیں قرآن میں کتنی دفعہ آیا، تاکہ، اور یہ والا خاص طور پہ فرعون کے ساتھ جو قصہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، وہ پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہے. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کو قصہ بھول گیا تو اس لیے سنایا جا رہا ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس سے سبق کیا لیتے ہیں. دنیا میں آپ کو بہت سے فرعون ملیں گے، بہت سے لوگ ہیں جو فرعون بنے ہوئے ہیں. کسی کو تکبر جائز نہیں ہے، لیکن لوگ ایسے آتے رہے ہیں دنیا میں اور آتے رہیں گے جو فرعون والا کردار اپنائے ہوئے ہیں. پھر ان کے سامنے حق بات کیسے کرنی ہے، اور پھر آپ کو اس سے سپورٹ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ساتھ دیتا ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہوتی ہے. تو کسی زمانے کے لیے بھی، کسی وقت کے لیے بھی اس میں انسان کے لیے تسلی ہے. تو یہ 2 نشانیاں لے کے موسیٰ اب جائیں. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی اس مشن کے لیے. قال ربی انی قتلت منہم نفسا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کنسرن بتایا کہ اللہ میرے سے تو قتل ہو گیا ہوا. اس کا مطلب ان کے بیک آف ہز مائنڈ تھرو آؤٹ یہ بات رہی کہ میرے سے غلطی ہو گئی. فاخاف ان یقتلونی، تو اب مجھے ڈر ہے کہ وہ تو مجھے قتل ہی کر دیں گے، وہ تو، میں تو وہاں پہ موسٹ وانٹیڈ ہوں، تو میرا کیا بنے گا پھر، وہ تو مجھے مار ہی دیں گے، بات تو کیا سنیں گے. اب یہ کتنا بڑا کام دیا جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، چھوٹی بات نہیں تھی فرعون کے سامنے کھڑے ہونا اور بات کرنا، اور پھر پلس کہ آپ آلریڈی ایک ان کے ہاں ایک مجرم ہے، 10 سال پہلے والا بھی جرم ان کو یاد تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بات رکھتے ہیں جو ان کو ڈرا رہی ہے کہ اب ہوگا کیا. وَأَخِي، اور پھر ساتھ ہی دوسری بات، میرا بھائی ہارون ہوا افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہارون علیہ السلام کو نہیں چنا، پہلے موسیٰ علیہ السلام کو چنا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ دعا جو کی نا، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً، ان کو میرے لیے میرے مددگار کے طور پہ آپ بھیجتے، یصدقنی، کہ وہ تصدیق کرے میری.
انی اخاف ان یکذبونی، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ تو مجھے جھٹلا دیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور اس کی وجہ سے وہ اتنے فصیح اللسان نہیں تھے، ایلیکوینٹ نہیں تھے اپنی سپیچ میں، جس طرح کہ ہارون علیہ السلام سیدھی بات بول سکتے تھے، صحیح سے بول سکتے تھے۔ لیکن دیکھیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چنا تھا، پہلے موسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا نا، ڈائریکٹ کیوں نہیں ہارون علیہ السلام؟ وہی تو ان کی اولاد تھے جن کی موسیٰ علیہ السلام اولاد تھے، سکے بھائی تھے دونوں، لیکن چنا موسیٰ علیہ السلام کو، کوئی وجہ ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کس کے اندر ظاہری خوبیاں کتنی ہیں، باتیں کتنی کر سکتا ہے، حفظ کتنا کر سکتا ہے، سپیچز اس نے کتنی کی ہوئی ہیں، سٹیج پہ کھڑے ہو کے کتنی اس نے تقریریں کی ہیں، اس کے اوپر کتنی تالیاں بجی ہیں، اس کے اوپر کتنے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کا معیار کچھ اور ہے، وہ دل دیکھتا ہے انسانوں کے۔ تو یہاں پر حالانکہ وہ مور کلیئر تھے اسپیچ میں، تب بھی موسیٰ علیہ السلام ہیں جو چنے گئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو میرا مددگار بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھائی اپنے اوپر کوئی جو احسان دوسرے بھائی کے اوپر جو احسان کر سکتا ہے، ان میں سب سے بڑا احسان وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پہ کیا، یعنی ان کو نبی بنوا دیا موسیٰ علیہ السلام۔ کوئی بھائی اتنا اپنے بھائی پہ بڑا احسان نہیں کر سکتا۔ ہارون علیہ السلام حالانکہ بڑے بھی تھے موسیٰ علیہ السلام سے ایج میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے بس مجھے مل گئی ہے نا، مجھے کیا ضرورت ہے، چاہے ہمیں نہ کوئی بھلائی مل جائے نا، ہم کہتے ہیں بس کسی اور کو نہ مل جائے، بس مجھے ہی ملے، میں یونیک ہی رہوں، لوگوں میں میری واہ واہ ہو۔ ہم تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، یعنی کپڑا پہن لیا، کوئی چھوٹی سی اور کوئی چیز مل گئی، اس میں بھی کہتے ہیں کسی اور کے پاس نہ ہو ایسا، بس میرے پاس ہی ہو، جیسا میرا گھر ہو، جیسے میرے کپڑے ہوں، جیسے میری گاڑی ہو، جیسے میری چیز ہو۔ اس نے بھی کیوں لے لی، چاہے اس نے اپنے پیسوں سے لی ہے، ہم نے تو مانگ کے، یا ہم نے تو اس کو گفٹ میں نہیں دی، یا ہم نے تو اللہ سے دعائیں نہیں کی کہ اس کو دے، اس نے اپنی، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کی ہے، پھر بھی ہم جیلس ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی جیلسی نہیں ہے، جیلسی ہوتی تو وہ مانگتے کیوں ان کے لیے؟ وہ خود مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے بھائی کو بھی دے دے۔ یہ ہوتے نا سچے لوگ جن کے دل صاف ہوتے ہیں، ایسے ہی تھوڑی اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ اور جو تھوڑے دلے لوگ ہوتے ہیں وہ بس اپنی ہی بات، وہی والی بات ہے نا، موسیٰ علیہ السلام میں کتنی خیر خواہی تھی، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے بھی کتنے خیر خواہ ہیں۔ بعض دفعہ ہم باہر والوں کے لیے تو ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے جو سکے ہیں، جو ہمارے قریبی رشتے دار ہیں، ان کو نہ بھلائی مل جائے، ورنہ میں ان کے اندر زیادہ اچھی کیسے نظر آؤں گی، پرومیننٹ کیسے ہوں گی، ساروں کو ہی مل گئی یہ چیز تو پھر میری کیا قابلیت رہ جائے گی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں ہے۔ قابل رشک ہے یہ بات۔ اپنے آپ کو اس جگہ پہ ذرا کھڑا کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی بہت بڑا انعام مل رہا ہو تو آپ کبھی سوچتے بھی ہیں کہ میرے فلاں کو بھی مل جائے، اللہ میرے بہن بھائیوں کو بھی مل جائے۔ یہاں بس یہی آتا ہے مجھے، میرے بچوں کو، مجھے، میرے بچوں کو، بس اس سے آگے نہیں۔ اس سے آگے کوئی کسی کو مل گیا تو پھر جیلسی شروع۔ ہم تو دنیاوی چیزوں میں، کیا چیزیں ہیں یہ پیسے یا جائیدادیں، ان کے اوپر ہی کتنا لڑتے ہیں، کسی اور کو کیوں مل گئی، کسی کی چیز دیکھ کے کتنی دل میں جلن ہو جاتی ہے کہ ہائے اس کو، ان کے پاس بھی یہ آ گیا۔ اور یہ دیکھیں تو آپ کو کیسے انسان نظر آئی یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے کردار کی کیا چیز نظر آئی؟ اتنے زیادہ خیر خواہ اور اتنے زیادہ دوسروں کے لیے دل صاف رکھنے والے۔ یہ جہاں پہ رنجشیں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ لوگ نہیں مانگتے کسی کے لیے خیر۔ جہاں پہ دل برے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پہ دل کٹے ہوتے ہیں، پھٹے ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑے، آپس میں کینے، وہاں پہ تھوڑی کہتے ہیں اللہ اس کو بھی دے دے۔ یہ اس کا مطلب دل صاف ہوگا تبھی کہا نا۔ سبحان اللہ، سیکھ رہے ہیں نا آپ سے یہ ساری باتیں۔ قال سنشد عضدک بأخیک، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی باتیں
مان لی موسیٰ علیہ السلام کی. پہلی بات دیکھیں انہوں نے کہا تھا مجھے سپورٹ چاہیے، وہ اس کی سپورٹ مجھے ملے گی اور وہ میری تصدیق بھی کرے گا. یعنی جہاں پر بھی کوئی میری بات میں کمی رہ جائے تو تصدیق وہ کرنے والا ہوگا، کوئی اور مانے نہ مانے وہ ماننے والا ہوگا، پھر وہ مجھے سپورٹ دینے والا ہوگا. تو یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیکھیں ہم بھی اگر ہمارے پر بہت بڑی کوئی ذمہ داری کام کی آ جاتی ہے نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے اچھے ہیلپر دے دے اس کے لیے. بعض لوگ آل ان آل خود بننا چاہتے ہیں کہ اگر میں نے ہیلپر مانگ لیا، میرے ساتھ بھی کوئی اور کام کرنے والا میں نے ساتھ رکھ لیا تو پھر کیا ہوگا، اس کا بھی نام بن جائے گا. دین کا کام ہی کر رہے ہوں چاہے نیکی کا کام کر رہے ہوں، کہتے نہیں کسی اور کو نہیں میں نے ساتھ ملانا، کسی اور کو ساتھ ملایا تو اس کا بھی پھر تو اس کو بھی کریڈٹ چلا جائے گا نا، بس مجھے ہی کریڈٹ ملے، میں ہی ہوں جو آگے آگے ہوں. تو تب آپ دیکھیں کہ پھر ایسی صورت یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتی. دین کے کام کرنے میں بھی موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہارون علیہ السلام نے کام کیے ہوں گے ان کی بھی تو ساری پھر موسیٰ علیہ السلام کو نیکی مل گئی نا، ان کو بھی ملی، ہارون علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مل گئی، یہی ساتھ لے کر چلنے والے تھے. اس طرح اگر آپ بھی یہ سوچیں گے کہ کسی کو ساتھ آپ اپنا ہیلپر بنا لیں، کسی کو اور کو بھی ٹرین کر دیں اس کام کے لیے، کسی اور کو بھی ساتھ ملا لیں کہ تم بھی میرے ساتھ یہ مل کے کام کرو، تو جتنا وہ کام کرے گا آپ کو بھی اتنی نیکی مل جائے گی. لیکن ہمارے اندر یہ جو دل کی تنگی ہے نا، بخل، یہ بھی ایک بخل ہے. میں کیوں سکھا دوں، میں کیوں اس کو ساتھ ملا دوں، اس کام کو بس میں ہی کروں کیونکہ میں لیڈر ہی چاہتی ہوں نا، میں لیڈر بن کے بیٹھ جاؤں بس. تو یہ کوئی درست چیز نہیں ہے. اور پھر ان کی تعریف کرنے میں بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بخل نہیں، ہوا افصح منی لسانا. ہم کسی کی تعریف کو، کسی کے اندر کوالٹی بھی ہو تو ہم سے تعریف نہیں ہوتی کسی کی کہ ہائے میں یہ کہہ دوں کہ یہ بھی اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ مان جاؤں. نہیں، وہ تو برائی ہے. برائیاں لوگوں کی ہائی لائٹ کرنا ہمیں زیادہ شوق ہوتا ہے، خوبیوں کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کرتے. کہ کسی اندر کوئی اچھی بات ہو تو اس کو کبھی بیان نہیں کرتے، اس میں بھی بخل کرتے ہیں. کسی کی خوبی ہے، کسی کی اچھی بات ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے آگے بھی بیان کر سکتے ہیں. اس بندے کے آگے کوشش کریں کہ نہ بیان کریں، لیکن کسی اور کے آگے تو کر سکتے ہیں. ہم کسی اور کے سامنے دوسروں کی برائیاں اتنی ساری رکھیں گے، پوری لسٹ ہوگی، وہ فلانا ایسا ہے، وہ تو یہ کرتی ہے، لیکن اچھائی کبھی بھی نہیں بیان کرتے. تو اس کے لیے بھی بڑا دل تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تبھی ان کی زبان سے اپنے بھائی کے لیے تعریف نکلی ہے. اور کوئی چیز میرے سے زیادہ کسی میں ہو تو وہ تو بالکل ہی نہیں ماننی. اور بتایا کہ میرے سے زیادہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا اچھا، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا وہ زیادہ بولتا ہے، بہتر بولتا ہے، وہ اچھا ہے، اس کی زبان زیادہ فصیح ہے، یہ کہہ سکتے تھے. لیکن فرمایا مجھ سے زیادہ. یہ اعتراف کرنا کہ کوئی مجھ سے زیادہ ہے بھلائی کے اندر، کسی اچھائی کے اندر، کسی صفت میں مجھ سے زیادہ، مثلا سگڑ ہے کوئی عورت، مجھ سے زیادہ کوئی یہ کمپیوٹر کے کام کو جانتی ہے، مجھ سے زیادہ کوئی کوکنگ جانتی ہے بہتر. یہ اعتراف کرنا انسان کے لیے نا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. کہتا ہے میں تو سارا کچھ مجھے ہی پتا ہے، مجھ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، اور اگر میں نے یہ بات مان لی تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. تو یہ بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے. اگر ایک پیغمبر اس بات کو اعتراف کر سکتے ہیں اور وہ کسی کی خوبی بیان کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے فصاحت میں، تو ہم کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کے بازو کو مضبوط کر دیں گے. دعا قبول ہو گئی. اور دوسری وہ جو خدشہ تھا ان کا وہ بھی دور کر دیا کہ اللہ وہ تو مجھے قتل کر دیں گے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور ہم بنا دیں گے آپ دونوں کے لیے غلبہ، تو وہ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے. اب یہ بھی آیاتی نا پچھلی بات کے ساتھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 نقطے، اس کا مطلب الیکما بھی آیاتنا، اس کے ساتھ بھی آپ ملا سکتے ہیں پچھلے جملے کے ساتھ، اور بھی آیاتنا انتما آگے کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں. تو اگر پچھلے کے ساتھ ملا لیں تو بھی آیاتنا، تو وہ
ہم آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے، ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے ہماری آیات کے ساتھ. آپ یہ جو معجزے لے کر جائیں گے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے گا ان کے اوپر، اور وہ نہیں آپ پہ پہنچ سکے. دیکھ لیں آپ کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام آ بھی گئے تھے تو ان کے بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرایا، ان کی لڑکیوں کو چھوڑا، لونڈیاں بنایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کر سکا. آپ دیکھیں جادوگروں کو اس نے سولی چڑھوا دیا، ان دونوں کو کیوں نہیں کچھ کر سکا؟ کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا تھا، اور جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غلبہ نہیں پا سکتا. تو سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی تو اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے. اور آگے اگر ہم صرف اس طرح پڑھیں، انتما ومن اتبعکم الغالبون، آپ اور آپ کا جو اتباع کرنے والے ہیں وہی غالب آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہی غلبہ پائیں گے. آج آپ کمزور ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے بھی کمزور رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا پھر، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے بس وہی ہے نا بات. اور اگر ہم بھی آیاتینا کو آگے کے ساتھ جوڑیں تو بھی آیاتینا انتما ومن اتبعکم الغالبون، ہماری آیات کے ساتھ آپ دونوں غالب آئیں گے، اور جو آپ کی پیروی کریں گے وہ بھی غالب آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو 3 ڈاٹس ہوتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، آپ پیچھے سے بھی اس بات کو اور آگے سے بھی جوڑ سکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ ان کی دعا ہے نا. تو ان کے کام کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، ہر جگہ پہ بچایا. اتنے ظالم آدمی کے سامنے بھی کلمہ حق کہہ کے بھی وہ بچے رہے. فرعون کے لیے کیا تھا، وہ جو بچوں کو ذبح کرا سکتا تو اس کے لیے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو موت کے گھاٹ اتروانا کوئی مشکل تو نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کا وعدہ فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، اور جب آئے ان کے پاس، کن کے پاس؟ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری آیات کے ساتھ جو روشن بالکل کلم کلا واضح تھی. قالوا ما هذا الا سحر مفترا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہہ دیا، یہ تو جادو ہے ایک بنایا ہوا. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے تو ایسی باتیں کبھی سنی نہیں اپنے بڑوں سے. کوئی بھی بات ہوتی ہے نا، اکثر لوگ جب ان کو حق بات بتائی جائے کہتے ہیں لو ہم نے تو نہیں اپنے گھر والوں میں کبھی سنی، ہمارے تو بڑوں میں کبھی نہیں یہ بات ہوئی، ہمارے تو گھروں میں نہیں کبھی یہ بات کی گئی. تو اس کا مطلب ضروری تو نہیں کہ یہ بات ہے ہی نہیں ہے اگر آپ کے بڑوں کو نہیں پتا تھی. تو اسلام بھی جب آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اسلام جب آیا تھا تو اجنبی تھا، اور آخری زمانے میں بھی اجنبی ہو جائے گا. تو سلام ہو ان اجنبیوں کو. تو پھر یہ تو اجنبی ہو جانا ہے. لوگ کہیں گے لو یہ کیسی بات ہے، ہم نے تو کبھی سنی ہی نہیں. تو یہ دور آ چکا ہے. انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ دیکھتے کہ بات حق ہے کہ نہیں، اس کو پرکھنے کی بجائے یہ کہنے لگے ہم نے تو بڑوں سے سنی ہی نہیں. اور یہ دیکھ لیں کہ جادو اس لیے کا اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا. اور یہ جو عصا کا لاٹھی بن جانا، لاٹھی عصا کا سانپ بن جانا اور سانپ کا عصا بن جانا، یہ تو اس کو لگا کہ یہ جادو کی شکلیں. وقال موسیٰ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی عالم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں جو جس کو زیادہ پتا ہے، میں ہی ہوں جو. انہوں نے فرمایا میرا رب زیادہ جانتا ہے کون ہے ہدایت پر اس کی طرف سے اور کون ہے جس کا انجام اچھا ہے. آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی انجام کس کے حق میں. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں دیتا. یاد رکھیے ظالم آج اگر آپ کو کتنا بھی پنپتا ہوا نظر آ رہا ہو، لیکن ان دا اینڈ جو اس کا انجام ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہوگا. دنیا میں چاہے دنناتے پھریں، کتنے طاقتور ہوں، ان کی چلتی ہو یہاں پہ، لیکن اس یقین کو دل میں مضبوط رکھیں کہ ان کا انجام صحیح نہیں ہوگا.
اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. دنیا میں ہم نے کتنے ہی ظالموں کو دیکھا, کیا ان کے انجام ہوئے. ایک وہ وقت ہوتا ہے لوگ ان سے تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں, اور ایک وہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کی موت دکھاتا ہے, دنیا کو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر بھی ہم اتنے متاثر رہتے ہیں ظالموں سے اور کہتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے. نہیں, پوچھنے والا کوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھیں میں بڑی ڈیپتھ ہے. میں زیادہ جانتا ہوں, مجھے پتا ہے, یہ نہیں, رب کو پتا ہے کون زیادہ ہدایت پہ. حالانکہ ہم کہتے ہیں بس میری بات صحیح ہے, میں ہی صحیح ہوں, مجھے پتا ہے. نہیں, اور جو ان کو پاس غلط عقیدے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم ہی ہدایت پہ ہیں. وقال فرعون یا ایھا الملأ, فرعون نے آگے سے جواب دیا, اے میرے سرداروں, ما علمت لکم من الہ غیری, میں تو نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی الہ اپنے سوا, یعنی میں ہی تمہارا الہ ہوں. الہ کا معنی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پیدا کیا آسمان و زمین کو, بلکہ اطاعت کے معنوں میں ہے. جس کی اطاعت کرنی چاہیے, جس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ الہ. تو وہ کہتا ہے کہ میری اطاعت کی جائے گی, میرے سوا کوئی الہ میں تو نہیں جانتا اس زمین پہ. فَأَوْقِدْ لِي, تو جلا دو میرے لیے, یا حامان, اے حامان. حامان اس کا رائٹ ہینڈ تھا, اس کا وزیر تھا, جو اس کے سارے جرائم میں اس کے ساتھ شامل تھا. بے نمازی قارون اور حامان کے ساتھ, فرعون قارون حامان کے ساتھ ہوں گے نا, حدیث میں آتا ہے. تو حامان تو اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا. اس نے کہا اے حامان میرے لیے جلاؤ علی الطین, اوپر مٹی کے, یعنی کہ مٹی کی اینٹیں جلا دو. فاجعل لی صرحا, تو بناؤ میرے لیے ایک محل. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ, تاکہ شاید کہ میں اطلاع پاؤں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف. کہتے ہیں کہ اس کو جب پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک آگ دیکھی اور ان کو نبوت ملی ہے, تو اس نے کہا کہ اچھا یہ اوپر گئے تھے تو میرے لیے بھی کوئی عمارت ایسی بنا دو کہ میں اوپر جاؤں اور میں جا کے دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف. یہ اصل میں اس نے ایک مذاق کے طور پہ کہا تھا, حقارت کے طور پہ کہا تھا, کیونکہ آگے اس کی بات کیا ہے, وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں, جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں. یعنی جھوٹا بھی سمجھ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ ایک عمارت بناؤ, ایک قلعہ بناؤ جس میں چڑھ کے جا کے آسمان پہ دیکھ کے آؤں اس کے الہ کو. اس کا مطلب ہے کہ یعنی اس کو یقین نہیں ہے, یہ باتیں اس نے صرف ایک مذاق کے طور پہ کی تھی. اور کیا ایسی عمارت بنی تھی؟ پھر مفسرین لکھتے ہیں ایسی بنائی نہیں, کوئی گئی کہ اوپر جا کے دیکھے, کیونکہ اس کو بھی پتا تھا کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ نظر آ جائے, لیکن ہنسی اڑانا اس کے لیے اس نے یہ کیا تھا. وَاسْتَكْبَرَ, اور اس نے تکبر کیا, ہوا وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ, اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی زمین میں. اگر ہوا نہ بھی ہوتا تو بھی کافی تھا. وَاسْتَكْبَرَ, اور اس نے تکبر کیا اور اس کے لشکر نے بھی. فی الارض, ہوا لا کے یہ بتایا گیا کہ اس کا تکبر کتنا بڑا تھا, اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. اس نے تکبر کیا, اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی. کیا کس سے کتنا زور پیدا ہو گیا. بغیر الحق, بغیر حق کے, یعنی ان کا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ وہ تکبر کرتے, کیونکہ یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے. یہ تکبر اللہ ہی کے لیے جائز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو صرف اس کو سوٹ کرتی ہے, باقی کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ تکبر کرے, خود کو بڑا سمجھے, خود کو بڑا بنائے. بڑا ہوتا نہیں ہے انسان, لیکن وہ خود کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے. تو اس نے تکبر کیا زمین میں ناحق. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ, اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم کی ضمیر آئی نا, یعنی یہ سارے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کبھی لوٹائے نہیں جائیں گے.
اصل میں انسان جب تکبر کرتا ہے تو وہ اسی وجہ سے کرتا ہے، بڑا بنتا ہے تو اسی وجہ سے بنتا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں تو کبھی بھی نہیں واپس جانا۔ اگر اس کو اپنی واپسی کا یاد ہو تو پھر وہ کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا، اس کو تو اپنی ہستی پھر کچھ لگتی ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ آخرت پر چونکہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کے اندر اپنی بڑائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو تکبر کا سب سے بڑا سمبل تھا نا، فرعون، اس کو دکھایا۔ اس کا تکبر کیسا تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لانا، اور جو میں نے بات کہہ دی ہے وہی صحیح ہے، اور مجھے کون سمجھا سکتا ہے اور مجھے کون بتا سکتا ہے۔ اور ہٹ دھرمی، یہ اس کے تکبر کی وجہ سے تھی۔ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ ماننا، یہ تکبر کی وجہ سے تھا۔ جب انسان کہتا نا کہ میں اور میری مرضی اور میرا جسم میری مرضی اور یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہی تو ہے کہ خود کو بڑا سمجھنا، اپنی بات کو، اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو بڑا بننا۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں بادشاہ ہی ہوں تو میں تکبر میں، اور اگر میں بادشاہ نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے وہ برا لگتا ہے نا متکبر، جو فقیر ہو، متکبر ہو، یعنی کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تکبر کر رہا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو، اس کا مطلب ایسے شخص کے اندر بھی تکبر آ سکتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ بھی تکبر کرنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی بادشاہی ہو تو آپ تکبر کریں۔ بعض دفعہ انسان کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ تو جس پوزیشن میں بھی ہم ہیں، جس جگہ پر بھی ہم ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر تو تکبر نہیں، کہیں ہم تو اپنے گھروں میں فرعون نہیں بنے ہوئے۔ فرعون کو یہ تو سمجھ لیں کہ فرعون ایک بادشاہ تو تھا، لیکن اس کے بعد بھی لوگ فرعون بنتے رہے ہیں۔ یہ ایک تکبر کا سمبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جو بڑائی ہے وہ میری چادر ہے، تکبر ہے یہ اللہ کی چادر ہے، کبریائی، اور عظمت میرا ازار ہے۔ جو کوئی اس کو مجھ سے چھینے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی خود کو بڑا سمجھنا یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، ہمارے لائق نہیں ہے۔ ہم کبھی اپنے مال کی بیس پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کبھی ہم اپنی برادری ذات کے بیس پہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی ڈگریوں کے بیس پہ کہ میں اتنی پڑھی لکھی ہوں اور میرے پاس یہ ڈگری ہے، اس کی بیس پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی اپنی نیکی کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں کہ میں نیکی بہت ہوں۔ تو فرعون اور اس کے لشکری یہ تھے جو تکبر والے تھے، یہ اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے کہ ان کو ظاہر ہے آخرت پہ یقین ہی نہیں تھا۔ انسان نے کیا چیز بن جانا ہے، مٹی اور ہڈیاں، اور ان کا بھی چورا ہو کے بالکل مٹی بن جانا، اور اس کے بعد اٹھا کے کھڑا کیا جانا ایک عدالت میں۔ جس کو اس چیز کا یقین ہو وہ کیا تکبر کرے گا؟ یہ میری ہستی ہے کیا؟ جس کو اپنی ذات کا پتہ نا میرے ساتھ کیا آگے ہونے والا ہے، کیا تکبر کر سکتا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُ، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ان کو ایسے نبذا کہتے ہیں نا پھینکنے کو، ایسے جیسے کوئی چیز بالکل حقیر سی ہو تو اس کو پھینک دیا جائے، اس کو کچھ ویلیو نہ دینا، بے پرواہی سے پھینک دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنکوں کی طرح غرق کر دیا، ایسے پھینکا کہ یعنی جیسے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے، یہ خود کو خدا کہتا تھا، میں اپنے علاوہ تو کسی کو الہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہاں پہ ہے، یعنی تمہارے لیے میری اطاعت ضروری ہے، وہ کہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے الہ ہونے میں نا اطاعت بھی ہے۔ الہ کسی کو ماننا صرف یہ نہیں کہ اس کے آگے سجدے کرنا یا دعائیں کرنا، اس کی اطاعت کرنا، وہ بھی کسی کو الہ بنانا ہے کہ کسی کا سیاہ ہو سفید ہو کچھ بھی ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس کو الہ بنایا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات ہی حق ہے، اس کی تو ہر بات سچی اور صحیح ہے، اس کو الہ بناتے ہیں تو وہ تو صحیح ہے، جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کو ایسے سمجھ لینا تو یہاں پہ ہی تو شرک آ جاتا ہے کہ اس کو بھی الہ بنا لیا، اس کی بھی مکمل اطاعت۔
یہاں پہ وہ اپنی اطاعت کا لوگوں کو پابند کرنے والا تھا کہ میری اطاعت کی جائے. سورہ شعراء میں ہم نے پڑھا تھا نا، فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنایا تو میں تم کو قیدیوں میں ڈال دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، وہ سمجھتا تھا بس میں ہوں خدا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھو کیسے تنکوں کی طرح ڈبو دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. پہلے بتایا گیا ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، اور اب بتایا ظالم کا انجام دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. جب آپ انجام دیکھتے نا تو آپ واقعی پھر کہتے ہیں واقعی یہ کامیاب نہیں ہے، یہ تو ناکام ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. اور بنایا ہم نے ان کو امام. امام کون ہوتا ہے؟ جو آگے آگے چلتا ہے یا آگے جاتا ہے، لیڈ کرتا ہے. امام کس چیز کا امام؟ کسی بھلائی کی طرف لے جانے والا نہیں، بلکہ کس چیز کا امام؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کی طرف امام بنایا، یعنی غلط لوگوں کا پیشوا، اپنی قوم کو آگ کی طرف لے جانے والا، جہنم کی طرف لے جانے والا. کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کئی لیڈر ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو کہتے تو وہ یہ ہیں کہ اب ہمارے پیچھے چلو گے تو آپ کو یہ ملے گا یہ ملے گا، لیکن وہ لوگوں کو آگ کی طرف لے جانے والے، گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں. اپنی طرف سے دین کے پیشوا بنے ہوتے ہیں، لوگ ان کو اندھا دھند فالو کرتے ہیں اور وہ ان کو آگ پہ لے جاتے ہیں. اور فرعون بھی ایسا ہی تھا، اس نے اپنی قوم کو آگ پہ لا کے کھڑا کر دیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. قیامت کے دن وہ مدد نہیں دیے جائیں گے. تو آنکھیں کھول کے اس دنیا میں انسان کو اپنے امام چوز کرنے ہیں کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے. کیونکہ ہر ایک جو نعرہ لگاتا ہے وہ بھی لوگوں کو کہتا تھا میں تو کوئی الہ اپنے سوا دیکھتا ہی نہیں. وہ بھی لوگوں کو اپنی طرف سے تو کہتا تھا کہ میں بڑی تمہاری خیر خواہی ہے. اپنی قوم کو، قبطیوں کو، ان کے لیے تو بہت اچھا تھا کیونکہ ان کو تو بہت لگژریز اس نے دی نہیں تھی. لیکن کدھر لے آیا ان کو؟ آگ پہ. تو جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کامیابی دلاؤں گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں، صرف نعرے دیکھیں نہیں بلکہ یہ دیکھیں یہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اس دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا. آنے والی نسلیں تک دیکھیں، کوئی اپنے بچے کا نام فرعون نہیں رکھتا. آنے والی نسلیں تک اس سے عبرت لیں گی. آنے والی نسلیں تک اس کے جب اس کا نام آئے گا تو اس کی برائی کے ساتھ ہی نام آئے گا اور کوئی عزت نہیں اس کو ملے گی. اور قیامت کے دن بھی وہ کیسے ہوگا؟ مقبوحین میں سے یہ سب، فرعون بھی اور اس کے لشکری بھی، یعنی ایسی قبیح شکلیں ہوں گی کہ دیکھنے کو دل نہ کرے گا. اتنے بگڑے ہوئی ہوں گی شکلیں. اللہ اکبر. اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہے. ان لوگوں نے دنیا میں جو کام کیے تھے آپ دیکھ لیں ان کا صدقہ جاریہ کیا بنا، ان کا پیچھے ان کی کیا ان کی لیگسی رہی. ابراہیم علیہ السلام تو دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ میرا ذکر خیر میرے بعد جاری رہے، اور ان کا ذکر ہمیشہ شر کے ساتھ ہی آئے گا. اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، رسولوں کے پیروکاروں کی، سب کی لعنت ہے. اور قیامت کے دن تو اتنی بدحال حالت میں یہ ہوں گے. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر اس دنیا میں بھی لعنت کری گئی. اور دیکھیں لعنت پیچھے لگا دی گئی، یعنی جیسے لگتا ہے کہ لعنت ان کو فالو کر رہی ہے. جو زمانہ بھی آئے گا، جو سینچری آئے گی، جو لوگ آئیں گے، ان میں جیسے لعنت ان کے ساتھ لگ گئی، چپک گئی ہے، ان کو فالو کر رہی ہے. ہر جگہ ان کو فالو کر رہی ہے. اور آخرت میں بھی برائی ہے ان کے لیے. تو دنیا میں کوئی کتنا بھی طاقتور بن جائے، آج طاقت کے نشے میں یہ نہ بھولے کہ ایک رب ہے جس کے پاس پہنچنا ہے اور جس نے حساب لینا ہے. کبھی بھی دنیا میں کرسی، طاقت، مال، اقتدار، اختیارات
انسان کو پاگل نہ کر دے کہ وہ جو سمجھ اس کو آتی ہے، جو اس کو سیاہ سفید ہر چیز کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور وہ سوچتا نہیں ہے کہ مجھے مڑ کے جانا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسی سزا بھی دے سکتا ہے، ان کو وہاں پہ بھی ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ نے موت دی، اور اس کے بعد بھی ذلت ہی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ اب کیا ان کا پڑھ کے کوئی ان کو اپنا ہیرو تو نہیں بنائے گا نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکوں کے نقش قدم پہ چلائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔